السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان اور مبارک کے مہینے میں مغفرت کی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسموں میں ایک بہار کا موسم بھی ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ ان کی خوشبو سے فضا معطر رہتی ہے، یوں لگتا ہے کہ رمضان اور مبارک کا مہینہ مغفرت کا موسم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کا منظر سجاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ روزہ دار آدمی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور افطاری کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ بنی کلب نامی رہتا تھا، جو بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلہ کے ہر گھر کے لوگ بکریاں پالتے تھے۔ کسی کے پاس 500 بکریاں، کسی کے 1000 بکریاں، کسی کے پاس 2000۔ ہر گھر کے لوگوں کے پاس سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں۔ جب بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی، اس کو وہ بھر دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا، بنی قلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے، اس کے ایک رات میں ان کے بقدر لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ہم بھی اگر کسی قابل بن جاتے تو مہینے میں مغفرت کا ہونا تو بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔